السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ہیلو دوستو، کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو چلیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج کا سبق ہے ساحر لدھیانوی اور اس کی شاعری کی ایک شعر۔ انہوں نے جو شاعری لکھی ہیں ان میں سے ایک شاعری پرچھائیاں، ان پر ہم ذرا بحث کریں گے اور ان کے بارے میں اور ہم انہیں پڑھیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ ساحر لدھیانوی یہ ایک شاعر ہیں۔ چلو پہلے ہم ان کے بارے میں کچھ جان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ شاعر کا تعارف۔ اکبر ساحر لدھیانوی کا نام عبدالحی تھا۔ وہ 1922 میں لدھیانہ میں پیدا ہوئے تھے۔ اکبر ساحر لدھیانوی کا ریئل نیم عبدالحی تھا، اور وہ عبدالحی ساحر لدھیانوی was born in لدھیانہ in 1922، ٹھیک ہے؟ تعلیم لدھیانہ میں حاصل کی۔ انہوں نے اپنی تعلیم ایجوکیشن لدھیانہ میں حاصل کی۔ بعد میں لاہور چلے گئے۔ ان کی ادبی زندگی کا آغاز کالج کے زمانے سے ہوا۔ جب وہ لدھیانہ میں اپنی تعلیم مکمل کر لیے، اس کے بعد وہ لاہور چلے گئے۔ انہوں نے اپنی لٹریچر لائف کی شروعات اپنے کالج ٹائم سے ہی کر دیا تھا۔ ادب لطیف اور سویرا کے ایڈیٹر رہے۔ ہی واز ایڈیٹر آف ادب لطیف اینڈ سویرا، یہ ایک میگزین ہے گا اس ٹائم کا۔ پھر دہلی سے فنکار نکالا۔ جب ادب ایڈیٹر رہ کر ان کا ٹائم پورا ہوا، ان کی میعاد پوری ہو گئی، تو انہوں نے پھر دہلی سے ایک رسالہ میگزین فنکار پبلش کیا۔ کچھ مدت تک شاہکار کی اداعت کی، اور کچھ عرصوں تک ایک دوسری میگزین تھی شاہکار، اس کے بھی مدیر رہے۔ ممبئی جانے کے بعد فلموں کے لیے گیت لکھنے لگے۔ اس کے بعد جب وہ دلی سے ممبئی گئے تو ممبئی پہنچ کر وہ فلموں کے لیے گانا لکھنا شروع کر دیے، جہاں ان کو بے حد شہرت حاصل ہوئی۔ وہ اپنی نظموں اور گیتوں کی وجہ سے زیادہ مشہور ہوئے۔ جب وہ ممبئی گئے اور فلم کے لیے سانگ لکھنا شروع کر دیے تو وہ بہت زیادہ مشہور ہو گئے، اور انہوں نے ان کی مقبولیت کی وجہ، ان کی پاپولیرٹی کی وجہ ان کی نظمیں اور ان کی گیتیں تھیں۔ اوکے۔ ساحر کے کلام کا مجموعہ تلخیاں کافی مقبول ہوئی۔ مقبول ہونے کا مطلب پاپولر ہونا، کہ ساحر لدھیانوی ایک شاعری کی کتاب لکھی تھی جس کا نام ہے تلخیاں۔ اس کتاب کو بہت ہی زیادہ پاپولیرٹی ملی۔ اس کے علاوہ ایک مجموعہ گاتا جائے بنجارا بھی شائع ہوا۔ ساحر لدھیانوی کی دوسری شاعری کی کتاب گاتا جائے بنجارا بھی شائع ہوا تھا، پبلش ہوا تھا۔ اس کے علاوہ ایک طویل نظم پرچھائیاں کے نام سے کتابی صورت میں شائع ہو چکی ہیں۔ ایک دوسری شاعری کتاب ہے ان کی جن کا نام ہے پرچھائیاں۔ یہ ایک بہت ہی لمبی شاعری ہے جو ایک کتاب بن کر ابھری، یعنی کتاب وہ اتنی بڑی شاعری ہے کہ وہ فقط اور چند شاعریاں ہوں گی جن کو ملا کر کتاب کی صورت بنائی جا سکتی ہے، بنائی گئی، جو بعد میں ان کے مجموعے آؤ کہ خواب بونے میں شامل ہوئی۔ پہلے تو یہ اکیلے تھی، پھر بعد میں دوسری شاعری کتاب آئی آؤ کہ خواب بونے۔ اس کتاب میں پرچھائیاں نامی شاعری کو بھی شامل کر دیا گیا۔ ساحر کا انتقال 1980 میں ممبئی میں ہوا۔ ساحر لدھیانوی 1980 میں انتقال کر گئے۔ He passed away in 1988 ممبئی۔ ساحر لدھیانوی کی شاعری میں شادابی اور رنگینی ہے، یعنی شاعر لدھیانوی جب ہم شاعری پڑھیں گے تو ہمیں اس کے اندر ایک نئے لٹریچر کی رمق نظر آتی ہے، آثار نظر آتے ہیں کہ اس میں ان کی جو نظم ہے اس کے اندر ایک نیا
شادابی گرینش نظر آتی ہے اور کلرفلنس نظر آتی ہے۔ ان کے نغمے احساس کی دلکشی سے بھرپور ہے۔ ان کے جتنے بھی گیت ہیں اور جتنے بھی گانے ہیں، نظمیں ہیں، ان کے اندر اٹریکشن آف فیلنگس ہے، اور یہی ان کی مقبولیت کا راز ہے۔ اینڈ دس از دا سیکرٹ آف ہز پاپولیرٹی۔ ان کا انداز جذباتی ہے اور نوجوانوں کو براہ راست اپیل کرتا ہے۔ ہز اسٹائل از ایموشنل اینڈ ہی ڈائریکٹلی اپیل ٹو ینگرس۔ انہوں نے سماجی اور سیاسی مسائل پر بھی بڑے دلکش انداز میں لکھا ہے۔ یہ ساحر لدھیانوی has written many poetries upon social and political issues in attractive way۔ وہ جوانی کے تجربات کو فطری انداز اور سلیقے سے پیش کرتے ہیں۔ He clarifies his youngerhood experiences in natural ways and in manner means یعنی دونوں فطرت میں بھی اور اچھے عمدہ طریقے سے کیا کرتے ہیں، اپنے جوانی جو ایکسپیریمنٹ انہوں نے جوانی میں پائی تھی ان کو ایک فطری انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔